بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 50 کو شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 48 اور 49 میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس آیت سے ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا اور اس کی تکرار سے سرور کائنات کو، خاتم النبیین کو روکا جا رہا ہے۔ انبیاء کے بارے میں قرآن میں بعض مقامات پر جو تنبیہی کلمات آئے ہیں یا جن میں ان کے کسی کام کو صحیح نہیں کہا گیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ اچھی طرح توجہ فرمائیں گے تاکہ یہ مسئلہ آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ پیش نہ آئے۔ روایات محمد و آل محمد کی روشنی میں جو بات بالکل واضح اور معلوم ہے وہ یہ کہ تمام انبیاء الہی اللہ کے دین کو اللہ کے حکم سے انسانیت تک پہنچانے والے وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی خطا اور غلطی نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ان سے توقع کسی بہت زیادہ بلند کام کی ہوتی ہے، لیکن اس سے کچھ کم درجے کا کام ان سے سرزد ہوتا ہے، جس کو اصطلاح میں ترک اولا کہا جاتا ہے۔ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، اولا یعنی ایسا کام کہ جو بہتر تھا، زیادہ بہتر تھا۔ تو جب کوئی نبی زیادہ بہتر کام کو چھوڑ کر اس سے کمتر کام انجام دے، اس کو اصطلاح میں ترک اولا کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی کسی ایسی بات کا تذکرہ آیا ہے کسی نبی کے بارے میں تو اس سے مراد ترک اولا ہے، لیکن جو زبان اور لہجہ استعمال کیا گیا وہ ہمیں سخت اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس نبی سے جو توقع تھی اس کے مقام کی مناسبت سے یہ کام ذرا کم درجے کا تھا۔ اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ہمارے اپنے سامنے یہ واقعہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں پیش آیا، توجہ فرمائیں گے۔ ایک والد ہے، باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں۔ دونوں میں سے ایک بہت ہی زیادہ لائق اور انٹیلیجنٹ اور محنتی اور ہمیشہ اپنی کلاس میں ٹاپ کرنے والا، فرسٹ پوزیشن پر آنے والا، جبکہ دوسرا بیٹا لائق نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کلاس میں لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ پوزیشن لیتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے مختلف مضامین میں، مختلف سبجیکٹس میں۔ یہ روٹین کافی سالوں سے چلی آ رہی تھی۔ ایک ٹرم میں اور ایک ایگزام میں ایسا ہوا، ایک سال میں ایسا ہوا کہ وہ بیٹا کہ جو ٹاپ کرتا تھا کسی وجہ سے اس کی کلاس میں چوتھی یا پانچویں پوزیشن آ گئی، اور اتفاق سے دوسرا بیٹا کہ جو ہمیشہ لاسٹ پوزیشنز لیا کرتا تھا، مثال کے طور پہ اگر 40 لڑکوں کی کلاس تھی تو اس کی پوزیشن 39 اور 40 پر رہتی تھی، تو اتفاق سے اسی امتحان میں اس کی پوزیشن 32 یا 33 نمبر پر آ گئی۔ اب جب رزلٹ آیا تو رزلٹ دیکھنے کے بعد وہ جو باپ تھا ان دونوں لڑکوں کا، تو اس نے اپنے لائق بیٹے سے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس کو ڈانٹا کہ تو نے ضرور اس دفعہ ٹائم ضائع کیا ہے، اس لیے تیری پوزیشن پیچھے آ گئی ہے۔ اور وہ بیٹا کہ جو 33 یا 32 نمبر پر آیا تھا اس سے زیادہ پیار کیا اور اس کی زیادہ حوصلہ افزائی کی اور زیادہ اچھے جملے اس کے بارے میں بولے۔ اب اسی محفل میں ایک باہر کا آدمی جو اس قصے کو دیکھ رہا تھا اسے تعجب ہوا اور وہ باپ سے کہتا ہے
کہ آپ کا یہ بیٹا آیا ہے 4 نمبر پر اور آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں، اور دوسرا بیٹا آیا ہے 33 نمبر پر اپنی کلاس میں اور آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو تب والد نے بتایا کہ میرا یہ بیٹا کہ جو اب 4th آیا ہے، یہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اور وہ جو 33rd آیا ہے اپنی کلاس میں، وہ ہمیشہ 39 اور 40th نمبر پر رہتا تھا۔ اس نے اپنے مقام سے ترقی کی ہے اور اس نے اپنے مقام سے گویا کہ لوز کیا ہے اور نیچے آیا ہے۔ یعنی جو اس لائق بیٹے سے توقع تھی، اگرچہ ابھی بھی بہت آگے ہے اس نالائق سے، لیکن جو اس سے توقع تھی اس سے کمتر ہو گیا ہے، اور وہ کہ جس سے توقع کمتر کی تھی اس نے کچھ بہتر کیا ہے، اس لیے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ یہ مثال اس پر غور کریں گے صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء کے حوالے سے ذرا سخت لہجہ آیا ہے تو صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ جیسے میں نے اس مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار کی دعاؤں میں، انبیاء کی دعاؤں میں اس قدر استغفار اور خوف خدا سے گڑ گڑانا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی گناہگار شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، جبکہ ان کے گناہ ایسے نہیں ہوتے، اور بلکہ ان کے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور وہی ہوتا ہے جسے ترک اولا، لیکن وہ اپنے مقام کے مطابق ایک چھوٹی سی بھی جو ان سے توقع رکھی جا رہی ہے اس سے کمی کو، ایک چھوٹی سی بھی عدم توجہ کو اپنے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی وہ چیزیں کہ جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں گنی جاتی ہیں، اچھائیاں گنی جاتی ہیں، وہ اللہ کے مقرب اور قریب ترین بندوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اصلاً نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک دن گھر میں نماز پڑھ لے اپنے تنہائی میں تو سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا نیک کام کیا آج، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو ہمیشہ باجماعت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہو، اگر اس کی ایک دن جماعت رہ جائے کسی وجہ سے تو اسے اتنا افسوس ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا، حالانکہ وہ اس پہلے والے سے جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن اپنے مقام کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند روپے، تھوڑے سے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں دے دیں تب بھی کہتے ہیں کہ خدایا جو حق بنتا تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی عذاب میں جلدی کرنا وہ ترک اولا تھا، جس سے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب طائف اللہ کے نبی گئے اور وہاں پر لوگوں نے ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، اور طائف کے جو لوفر اور آوارہ لوگ تھے ان کو رسول اللہ کو مارنے اور شہر سے نکالنے کا کہا، تو انہوں نے اتنا مارا کہ بدن مطہر خون سے بھر گیا، اور حتیٰ کہ رسول پاک کی جوتی بھی خون سے بھر گئی۔ لیکن جب فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس پہاڑ کو طائف شہر پر دے ماروں اور انہیں تباہ و برباد کر دوں، تو اللہ کے نبی نے اس کی تائید نہیں کی، بلکہ خداوند عالم سے دعا کی کہ پروردگارہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ خلاصہ یہ کہ ہر شخصیت سے اور ہر شخص سے اس کے مقام کے مطابق اور اس سے جو توقعات رکھی گئی ہیں، اس سے جو امیدیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں بھی جو بعض آیات ایسی آئی ہیں ان سے بھی یہی مراد ہے، نہ یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ جو واقعاً جرم اور گناہ حساب میں آتا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔